بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو محمد بن قتیبہ ابو ابراہیم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ ہو گئے تو انہیں بے خوابی کا مرض لاحق ہو گیا۔ رات کو جب وہ سوتے تو بسا اوقات عیسائیوں کے گرجا گھر سے اٹھنے والی ناقوس کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی اور ان کی نیند اڑ جاتی۔ ایک دن صبح سویرے جب ان کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے تو فرمایا، اے عرب قوم، کیا تم میں کوئی ایسا بہادر ہے جو میرے حکم کی تعمیل کر سکے؟ اسے میں مہم کی انجام دہی سے قبل 3 دیت کے مساوی رقم دوں گا، اور جب وہ مہم سے واپس آئے گا تو مزید 2 دیت کے مساوی انعام سے نوازوں گا۔ امیر معاویہ کی بات سن کر غسان کا ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور گویا ہوا، امیر المومنین، آپ کے حکم کو سر انجام دینے کے لیے ناچیز حاضر خدمت ہے۔ امیر معاویہ نے فرمایا، تم میرا خط لے کر شاہ روم کے پاس جاؤ گے، جب اس کے دربار میں پہنچ جاؤ تو بلند آواز سے اذان کہو گے۔ غسانی نوجوان نے عرض کیا، پھر کیا حکم ہے؟ امیر معاویہ نے فرمایا، صرف یہی درکار ہے۔ غسانی نوجوان گویا ہوا، آپ نے کام تو بہت معمولی دیا مگر معاوضہ بہت زیادہ رکھا۔ اس کے بعد نوجوان روم کو روانہ ہو گیا۔ شاہ روم کا دربار لگا ہوا ہے، چاروں طرف سے وزراء اور درباریوں کا گروہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ بادشاہ ان کے مابین جلوہ افروز ہے۔ فوجیوں کا دستہ چاکو چوبند مخصوص وردی میں حفاظتی فرائض انجام دے رہا ہے۔ قالین بچھا ہوا ہے، ہیرے جواہرات کی رنگینیاں شاہ روم کے دربار کی خوبصورتی میں 4 چاند لگائے ہوئے ہیں، اور کسی اہم موضوع پر دلچسپ بحث چل رہی ہے۔ اسی دوران میں امیر معاویہ کا نمائندہ غسانی نوجوان بلا جھجک شاہ روم کے دربار میں داخل ہو جاتا ہے اور محافظین کے دستے کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے کو بڑھتا ہے، اور اچانک وہاں موجود لوگوں کے کانوں سے اذان کا یہ کلمہ ٹکراتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور امیر معاویہ کا ایلچی نوجوان پوری اذان سنا کر درباریوں کو متحیر کر دیتا ہے۔ شاہ روم کے ارد گرد فوجیوں اور محافظین کا دستہ ہے، وہ اپنی تلواریں فوراً سونت کر آگے بڑھتے ہیں کہ اس گستاخ مسلمان نے ہمارے شاہ کی توہین کی ہے، اب اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے۔ اچانک شاہ روم بلند آواز سے اپنے فوجیوں کو آگے قدم بڑھانے سے روک دیتا ہے۔ فوجیوں کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، انہیں ایک ہی فکر ہے کہ اس گستاخ مسلم کا سر چاہیے اور بس۔ اتنے میں بادشاہ کی آواز گونجتی ہے، اپنی تلواریں میان میں رکھ لو، اور کچھ ہی لمحے میں بادشاہ فوجیوں سے پہلے مسلمان ایلچی کے سامنے آتا ہے اور گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب جب کہ فوجیوں کی تلواریں میان میں واپس جا چکی ہیں، بادشاہ درباریوں سے مخاطب ہوتا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تمہارا اور تمہارے اوپر ان کا کیا حق ہے؟ غالباً بادشاہ اس جملے کے ذریعے سے اپنے درباریوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس طرح کسی ایلچی کو قتل کرنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ غرض معاملہ ٹھنڈا کرنے کے بعد بادشاہ مسند پر جا بیٹھا اور درباریوں سے مخاطب ہوا، اے فوجیوں کی جماعت، معاویہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور جو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بے خوابی کا مریض بن جاتا ہے، اور رات کو اسے بہت ہی کم نیند آتی ہے۔ ناقوس کی آواز سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے اس نوجوان ایلچی کو میرے دربار میں اذان دینے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ اذان کے جرم میں اگر اسے قتل کر دیا گیا تو وہ ناقوس بجانے کے جرم میں اپنے ملک کے سارے عیسائیوں کا خون کر دیں۔ اس لیے اللہ کی قسم، ان کا یہ ایلچی ان کے خلاف توقع ان کے پاس واپس جائے گا، ہم اسے کوئی ذکر نہیں پہنچائیں گے۔
چنانچہ شاہ روم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس نوجوان ایلچی کو کپڑے کے جوڑے عنایت کیے اور انعام و اکرام کے ساتھ سواری دے کر اسے روانہ کیا۔ جب وہ نوجوان واپس امیر معاویہ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے پوچھا، کیا تم صحیح سالم میرے پاس واپس آ گئے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں آپ کی کرم فرمائی سے تو نہیں، البتہ شاہ روم کی کرم فرمائی سے واپس آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں مسلمانوں کا خلیفہ جس صلاحیت کا مالک ہوتا تھا، روم کا بادشاہ بھی اسی صفت کا حامل ہوا کرتا تھا۔ اگر مسلمانوں کا خلیفہ ہوشیار اور سیاستدان ہوتا تو روم کا بادشاہ بھی اسی طرح کا ہوتا، اور اگر مسلم خلیفہ کچھ کم لیاقت والا ہوتا تو شاہ روم بھی اسی کی مانند ہوتا۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں شاہ روم بہت ہی ہوشیار اور سیاستدان تھا۔ اس نے اپنی رعایا کے لیے دیوان بنوایا اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کر کے انہیں سرنگوں کر دیا تھا۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جو روم کا بادشاہ بنا وہ بھی انہی کی طرح ذہین و فتین تھا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت امیر معاویہ کی ذہانت کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔